دوسری شخصیت خاندان مبارک سے آپ کا خاص طور پہ تعلق ہے، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ دو سادات شخصیات اس وقت یعنی سادات گھرانے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت جناب ڈاکٹر دیوان سید فرحت حسین بخاری صاحب، اور دوسری پروون ہو گیا یہ کہ بچہ جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے جو باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہوا نا، اب دیکھیں یہیں سے بات کو ذرا سا کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اگر وہی بات ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ والدہ اگر تلاوت کر رہی ہیں، والدہ اگر درود پاک پڑھ رہی ہیں، والدہ اگر تلاوت کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اچھی جتنی اب بری باتیں تو ایک طرف ہو گئی، جتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بچہ 4 مہینے کے بعد وہ سن رہا ہے تو پھر بچے پہ بھی ظاہر ہے اس کے اثرات منتقل ہوں گے۔ جی خاندانی تعارف سے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں جنید صاحب آپ کا اور 92 کی ایڈمنسٹریشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ پھر مجھے یہ حاضری کی سعادت جی ہماری عزت افزائی ہے، ہوئی۔ آپ ظاہر ہے گھرانے سے ہیں، اس خاندان تیسرا دن ہے عرس مبارک کا اچ شریف میں، وہاں پر غسل کی تقاریب اور چادر پوشی کی، اور آج ظہر کے بعد اجتماعی دعا کی جو سجادہ نشین مختوم نوبہار زمرد صاحب ان کی سربراہی میں یہ ہوتی ہے، تو سب حضرات کو سادات کو سب کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ جنید صاحب 600 کے اوائل میں مدینہ منورہ میں ایک سید زادہ 25 سال کی عمر کا وہ حاضر ہوتا ہے، تو وہاں سادات اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہو؟ تو وہ روضہ مبارکہ پہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے السلام علیکہ یا جدی، اے میرے جد امجد آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جواب مبارک جس کو تمام اشراف مدینہ اور زائرین مدینہ منورہ سنتے ہیں کہ وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر سلام ہو، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، سراج کل امتی میری تو پوری امت کے سراج ہو، انت منی تم مجھ سے ہو، ومن اہل بیتی، اور وہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے الحسین منی۔ اللہ اللہ۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ جلال الملت والدین، جلال اعظم، میر بزرگ، میر سرخ، سرخ پوش بخاری، ثم اچوی، حسین بن علی، مشرباً حسینی، ثم سہروردی، اور مذہباً مسلکاً جو ہے حنفی المذہب تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ انتخاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ حضور وہاں فرما رہے ہیں کہ انت منی تم مجھ سے ہو۔ پھر اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں جب آپ بکھر میں آپ تشریف لاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ کر لو سید بدر الدین، اور حضور پھر حضرت بدر الدین کو فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ اپنی لخت جگر کا رشتہ کر۔ ادھر یعنی دیکھیں وہاں بھی سند مانگی جا رہی تھی نا، سند کہ سید ہیں تو رشتہ کریں، یہ بات ہے نا، سرکار علیہ السلام نے پھر بشارت دی خواب میں کہ بالکل یہ رشتہ کر لیا جائے۔ جی اور اس کے بعد اظہر اللون، سبحان اللہ، حضور کا رنگ مبارک اسی کا عکس تھے آپ، سرخ رنگت تھی، سبحان اللہ۔ اور جب حضور حلت حمراء سرخ جوڑا پہن کر چودھویں کی رات کو آپ تشریف لاتے ہیں تو سرخ پوش بخاری بھی سرخ لباس پہنتے ہیں، اور حضرت امام حسین جب سرخ جوڑا پہن کر حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اور جب منگولوں نے آگ میں ڈالتے ہیں یا نار کونی بردوں و سلامہ جسم مبارک کو، تو آگ کچھ نہیں کہتی، البتہ وہ جو لباس مبارک ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، تو یہ سرخ پوش کہلاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ وہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور جو آپ کے خاندانی پس منظر میں تھوڑا سا عرض کروں گا، 15 واسطے ہیں آپ کے اور حضرت امام حسین کے درمیان، اور 8 واسطے ہیں آپ کے اور حضرت امام علی نکی کے درمیان، سبحان اللہ۔ اور اس نسب نامہ میں شجرہ مبارکہ میں 7 تو وہ ہیں کہ جن کے نام مبارک پڑھ کے دیوانے پہ دم کر دیں ٹھیک ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، اور 10 وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ولایت کی مہر لگتی ہے تو وہ ان 12 ائمہ سے اور حضرت غوث العظم، اللہ اکبر۔ 10 تو آپ کی نسب میں وہ ہیں حضرت ہائے 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 ہائے۔ اور حضرت امام علی نکی کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت محمد،
حضرت سید جعفر اور حضرت امام حسن عسکری. سبحان اللہ. حضرت محمد کا انتقال آپ کے والد کے حیات طیبہ میں ہو جاتا ہے. حضرت امام حسن عسکری کا وصال 261 میں تقریباً ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جنید صاحب جو شخصیت تھی نا حسینی سلسلے کی، حیدری سلسلے کی وارث تھی، اس امامیت ولایت کی جو وارث تھی وہ تھی سید جعفر. اور سید جعفر میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں ایک قدر مشترک ہے. جس طرح روافض نے، جس طرح خوارج نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر بہتان یہاں تک کہ کفر کا کیا، اور ان کے محبین ان کو کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی طرح سید جعفر یہ وہ شخصیت تھے جو جد امجد ہیں حضرت جلال الدین کے، جو جد امجد ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے، جو جد امجد ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے. ان پر بھی روافض نے بہتان کذب باندھا اور کذاب تک لکھ دیا، جبکہ آپ کے محبین آپ کو زکی کے نام سے یاد. اچھا، اب چونکہ دائرہ میں چاہتا ہوں خاندان سے بھی بات کیجیے، اور خاندان ہمیں بنیادی طور پہ بتائے کہ ایک تو یہ کہ قبائل پہ آپ کا کام ہوا، لیکن یہ جو 4 شخصیات ہیں، اب ایک 7 شریف سے تشریف لا رہی ہیں آپ سے ملنے کے لیے، ایک ملتان شریف سے تشریف لا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ خود یہاں پر تشریف فرما ہیں. تو ایکچولی یہ جو کام ہے، یہ اس کا کینوس کتنا بڑا تھا، ذرا یہ لوگوں کو بتائیے. اور ایک پاک پتن شریف سے بابا صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو کتنا بڑا کینوس تھا یہ؟ جنید بھائی، یہ جو سلاسل مبارکہ ہیں نا، یہ ان کے فیوزات و برکات ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کا جو پچھلا سوال ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا پلیز مادرزاد ولی کا جو آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو سلاسل مبارکہ چلے ہیں، اس میں ایک تو آپ کے نسب میں آیا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو عطا فرمایا. ہاں. ایک وہ ہے جو حضرت حسن بصری اور حضرت کمیل بن زید کو آپ نے، سبحان اللہ، جو حضرت امام حسین سے نسباً حضرت جلال الدین تک آیا ہے. یہ وہ سلسلہ حسینیہ تھا جس کا تذکرہ حضرت جلال الدین مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات شریف میں بارہا آپ نے اس سلسلے مبارک کا تذکرہ فرمایا. اور حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف اشرفی میں ایک پورے سلسلے کو لکھا ہے کہ سلسلہ حسینیہ جس کے ہندوستان میں منبع تھے فیوزات و برکات کا، وہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ. اور یہ آپ کے والد کا سلسلہ تھا، آپ کے والد جو وراثت میں آپ کو ملا تھا. ٹھیک ہے. اب مادرزاد لیکن آپ نے اپنے رنگ کو جو ہے سوروردی سلسلے میں تبدیل کیا. کیوں کیا؟ ہاں، پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ جو مادرزاد ولی، یہ سادات کا آپ سنتے ہیں کہ مادرزاد ولی ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نور ہے ظاہر از اہل بیت نور نبی، ہم چو در ماہ نور خورشید است. جس طرح سورج کا نور جو ہے چاند پر پڑتا ہے، اسی طرح نور نبی اہل بیت پہ پڑ رہا ہے. از ازل تا ابد بود ظاہر، یہ ازل سے ابد تک ظاہر ہوتا ہے اور ہوگا. سبحان اللہ. کیوں؟ زِ آنکے این نور نور جاوید است. یہ تو نور جاوید ہے. اب وہ اگر 4 سال کا بچہ ہے، وہ پنگھوڑے میں ہے، تو وہ ولی ہے کہ اس پہ نور نبی جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. اتنے کامل ہوتے ہوئے کہ آپ ان کے 40 سال جو بخارا اور سفر کے دوران کے آپ کے کرامات اور آپ کے فیوزات و برکات کو ہم دیکھتے ہیں، حسینی سلسلے کے بھی منبع تھے، پھر کیوں سہروردیہ سلسلے میں ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو 2 نسبتیں حضرت حسن بصری حضرت کمیل والی تھیں، حضرت حسن بصری سے جب وہ حضرت معروف کرخی پہ پہنچتی ہیں، ان کو آبیاری ہوتی ہے حضرت امام علی رضا سے. بھائی سبحان اللہ. پھر وہ جب حضرت جنید بغدادی تک پہنچتی ہیں تو پھر اس سے جو معرفت کے جو انوارات کی نہریں نکلتی ہیں، وہ قادریہ سلسلے کی، کبرویہ، گازرونیہ، یہ سب اور کمیلیہ جمع ہو رہی ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. اس چشمے کی چاشنی کو چکھنے کے لیے حضرت نے یہ سفر کیا، ملتان میں آ کر سہروردیہ سلسلے میں بیعت ہوئے. اور یہی بخاریوں کا وتیرہ رہا ہے کہ باوجود اس کے وہ حسینی سلسلے کے ہوتے تھے، لیکن وہ ان سلاسل اربع میں سے کسی نہ کسی سلسلے میں ضرور جا کے انہوں نے وہ ہے نا کہ وہ کسی نے کہا نا، میں تو اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ وہ یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ.
سب تماشے کر لیے ہیں، اب یہ تماشا کر کے دیکھ. تو بات یہ وہ یار کی مرضی پہ چلنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. جی. اور یہ جو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شاہ باز قلندر، حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ 4 یار کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ میں عقیدت اور محبت کا ایک سلسلہ تھا. حضرت لال شہباز قلندر بھی اوچ شریف تشریف لاتے تھے. اچھا، آپ کے معاصرین میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ معاصرین میں، اور ان کو عقیدت تھی ان سے. ہاں عقیدت تھی نا. یہ جو لکھا جاتا ہے صاحب کہ آپ مرید تھے، تو ایسی کوئی بات ہے؟ بابا فرید بھی وہاں تشریف لائے ہیں. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے؟ نہیں، ان کو عقیدت تھی. عقیدت تھی نا، محبت تھی. اچھا، 4 حجرے بھی آج تک اسی طرح سے موجود ہیں نا وہاں پہ، جہاں پہ وہ ریاضت اور عبادت کیا کرتے تھے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ظاہر سیر و سیاحت، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی جتنی بڑی ٹریولنگ آپ نے کی ہے، تبلیغ و ارشاد میں آپ نے گزاری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ قبائل کو جو آپ نے اپنی طرف متوجہ کیا، اس میں سمرو قبائل کا حوالہ آتا ہے، ساما کا آتا ہے، چدھار کا آتا ہے، داہر کا آتا ہے، مزاری کا آتا ہے، وارین کا آتا ہے. کئی آپ نے قبائل جو ہیں وہ داخل اسلام کروائے. لیکن ایک ساتھ ساتھ اور بات جو بڑی امپورٹنٹ، جس میں چاہتا ہوں رک کے کلام کیا جائے، کہ جو سلاطین ہوتے تھے آپ ان کی بھی دبدبے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ہے نا. خاص طور پہ جو شمس الدین التمش کے بڑے بیٹے نصیر الدین محمد تھے، جب وہ سلطان دہلی بنے تو از خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو میں یہ چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ بھی کلام فرمائیے کہ دنیا کو تو آپ نے بڑا ہیچ رکھا ہوا تھا، اور آپ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کو جو ہے وہ بنیاد رکھتے تھے. جی جنید صاحب، جیسے کہ مفتی صاحب نے بخاریوں کا کہا اور آپ نے سلاطین کا، ان دونوں کو میں ذرا تھوڑا سا ملاؤں گا. سر ملا لیجئے. اصل سلاطین تو ہیں بخاری صاحب، سید ہی ہیں. بخاری حضرات کا یہ تھا کہ یہ جب دربار میں جاتے تھے نا، تو بادشاہ شہر سے باہر آ کے استقبال کرتے تھے. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ. پھر جب یہ رخصت ہوتے تھے تو بادشاہ شہر سے باہر آ کر اس وقت تک کھڑا رہتا تھا جب تک بخاریوں کی سواریوں کی دھول نظر آتی. اللہ اکبر. اللہ. اور حق بیان کرنے میں یہ ایسے تھے کہ حضرت جلال الدین مختوم جہانیہ آپ کے جو پوتے تھے، انہوں نے خانِ جہاں کو سامنے کہا کہ تمہارے بیٹوں نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، اس کا تم سے پوچھا جائے گا. اور جب آپ محل میں آتے ہیں، وہاں آذان میں وہ اللہ اکبر کہتا ہے جب، تو آپ وہیں پہ ٹوک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مؤذن جو ہیں ان کو عالم ہونا چاہیے. بادشاہ نے اسی وقت تمام مؤذن جو تھے ان کو معطل کر دیا اور کہا کہ پہلے مدرسے میں بیٹھ کے علم حاصل کرو. اور یہ بخاری حق بیان کرنے میں اور سلاطین کے سامنے اس طرح ان کا دبدبا تھا کہ آپ کے پوتے حضرت صدر الدین راجن کتال نے فیروز شاہ تغلق کے دربار میں آ کر اس مرتد نواؤن کو ان کے بادشاہ کے سامنے آپ نے قتل کر. نام بھی تو جلال الدین نا، جلال نظر آتا تھا آپ کی شکل. اور تغلق نے جو آ کے کہا کہ یہ تو سید کامل ہے، مگر اس کی اولاد تو حضرت کے جلال کی وجہ سے وہ وہیں تڑپ کر جو ہے وہ مر گیا. تو جنید بھائی، ایسے جلالی سید کیا اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنی عقائد کو دبا کے رکھیں گے، چھپا کے رکھیں گے لوگوں سے؟ اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اس پہ بھی میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ کامنٹ فرمائیے. میں ابھی دیکھیں بات سے بات نکلی تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے کی بنت کیسی حسین ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہندوستان میں اس زمانے میں مطلب جادو بر صغیر میں ظاہر جادو ٹونے کا راج تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کرامتوں سے نواز کے بھیجا. اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اچ شریف کے حوالے سے، تو یہاں بھی جادو ٹونے کا راج تھا کہ جی وہی بات ہے، وہ جیسے روایت آتی ہے کہ کنویں سے جو ہے وہ رام رام کی آوازیں آتی تھیں، تو ظاہر ہے اس کے مقابل میں ایک کنکر تو ولی کے دستے مبارک میں ہونا چاہیے نا، کہ وہ رام رام کی صداؤں کو اللہ اللہ کی صداؤں میں تبدیل کر دے. تو ذرا یہ بتائیے اس بارے میں. جنید بھائی، اصل میں یہد اللہ لنورہ من یشاء، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، میں نور، یہ کیا نور؟ یہ جو دل ہے نا، دل کے اندر ایک موضع خفی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نور رکھ دیتا ہے. جب وہ روشن ہوتا ہے اور وہ سر تک پہنچتا ہے تو اس وقت یہ نور توحید ہو جاتا ہے. جب یہ فواد تک پہنچتا ہے تو نور معرفت ہو جاتا ہے. جب یہ قلب کو گھیر لیتا ہے چمک کے، اس وقت یہ نور ایمان ہو جاتا ہے. جب یہاں سے سینے کی طرف جاتا ہے، نور اسلام ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ذرے ذرے انسان کے اعضاء میں جب پھیل جاتا ہے، نور تقوی ہو جاتا ہے. جب اس سے یہ یہیں تک محدود نہیں رہتا، یہ جب باہر نکلتا ہے نا، تو جو حصار میں آ جاتا ہے اس کو اپنی گرفت میں لیتا ہے. اور اگر وہ
कंकरी हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में, वो कलमा पढ़ने लग जाती है। और अगर वो जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो प्याला हो जमादात बेजान, तो वो भी उनके साथ जिक्र करने लग जाता है। और फिर जो इस हिसार में हिंदू है, काफिर है, वो सब कलमा पढ़ने लग जाते हैं। ये असल में ये थी इन हजरात की तबलीग। इस वक्त हम जितने तबलीग कर करके थक जाते हैं, लेकिन किताबें भी मुयस्सर हैं, हर चीज़ मुयस्सर है, लेकिन उसकी हकीकत ये थी। यानी आपकी बात यूँ आगे बढ़ती है सही साहब, बस बहुत शॉर्ट कमेंट में चाहता हूँ कि वो जैसा माहौल, जैसा महाज, जैसा मैदान, अल्लाह वैसे ही असलहे से अपने प्यारों को लेस करके भेजा करता है। ऐसा ही है ना? तो वही तमाम असलहा जो है हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी अलैहि रहमह को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया।